یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھیے گا، سادات کرام کا احترام لازم ہے. اس میں ہمارے عالم دین نہیں، ایک عالم اہل سنت نے بیان کیا ایک واقعے کو. میں بہت مختصر آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. ایک سید زادی تھی، بلخ میں رہتی تھی، قحط پڑ گیا، وہاں سے فرار کر کے سمرقند آ گئی. سمرقند آنے کے بعد کوئی پناہ گاہ تو موجود نہیں تھی، کسی کے دروازے پہ دستک دی. ظاہر سی بات ہے سمرقند مسلمانوں کا شہر تھا. دروازہ کسی مسلمان نے کھولا، کہا کہ مجھے پناہ دے دو، میں اپنے شہر سے آئی ہوں، یہاں در بدر پھر رہی ہوں. کہا کہ تم ہو کون؟ کہا کہ میں اولاد رسول میں سے ہوں. جیسے کہ اولاد رسول میں سے ہوں، اس مسلمان کو جگہ نہیں دینی تھی، نہ دیتا، لیکن اسے غضب ڈھا دیا. کہا اگر تو سید زادی ہے بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ کہا میں تو اپنا شہر چھوڑ کر آئی ہوں، میں کوئی ثبوت نہیں لے کر آئی، میں تو تجھے بتا رہی ہوں تو مسلمان ہے، جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے، میں اس کی بیٹی ہوں. 3 بیٹیاں اس کے ساتھ اور تھیں. یہ بیچاری وہاں سے ٹھوکر کھا کر آگے بڑھی، در بدر پھرتی رہی، یہاں تک کہ ایک یہودی عالم کے پاس پہنچی. دیکھا کہ وہ درس دے رہا ہے، لوگ اس سے سوالات کر رہے ہیں. جب لوگ سوالات کر کے فارغ ہو گئے تو یہ آگے گئی، جا کر کہا کہ کیا تیرے پاس جگہ ہوگی، ہمیں دے سکتا ہے؟ کیا تم ہو کون؟ کہا ہم فلاں شہر سے آئے ہیں، مسلمان ہیں. کہ اچھا مسلمان ہو؟ کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہیں بلکہ رسول اللہ کی اولاد سے بھی ہے. جیسے ہی اپنے رسول کا نہیں، مسلمانوں کے رسول کا نام سنا، اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا. کہا بی بی گھر میں جگہ تو ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے بھی یا نہیں ہے. میں پہلے دیکھ لوں، پاک صاف کر دوں، آپ تھوڑی دیر انتظار کیجئے گا. دوبارہ سے کمرے کو دھلوایا، کہا اب آپ تشریف لائیں. پھر جو اپنے حلال کمائی کی چیزیں خریدی تھی، کہا اسے مسلمان طریقے سے میں ذبح کروا کے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. کھانا کھلایا، آرام سے رکھا. جب ابھی صبح کا وقت آیا تھا، مسلمان دوڑتا دوڑتا ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں تک پہنچ گیا، اور یہودی سے آ کر کہتا ہے کہ وہ جو عورتیں کل رات تیرے پاس آئی تھی انہیں میرے حوالے کر دے. یہودی کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ وہ پہلے میرے پاس آئی تھی، پھر تیرے پاس آئی. کیا تو نے دیکھا کیا کہ جس کے بعد میرے پاس آ رہا ہے؟ کیا جیسے بس میں سویا، میں نے کیا دیکھا کہ جنت کا ماحول ہے، میں جنتیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا. جیسے ہی میرے جنت میں داخل ہونے کا وقت آیا، فرشتے نے مجھے صف سے نکال دیا. کہا کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا کہ تو مسلمان نہیں ہے. کہا نہیں میں مسلمان ہوں. آیا میں رسول اللہ کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں آپ کا شہدائی ہوں، آپ کا کلمہ گو ہوں، یہ فرشتہ مجھے جنت میں جانے نہیں دیتا. کہا اگر تو میرا شہدائی ہے، میرا کلمہ گو ہے تو ثبوت دکھا. کہتے یا رسول اللہ میں تو کوئی ثبوت نہیں لے کر آیا. کہ اگر تیرے پاس بھی ثبوت نہیں ہے تو ہم تجھے بھی جنت میں نہیں جانے دیں گے. بس یہ سننے کے بعد میری آنکھیں کھلی، مجھے یاد آ گیا میں نے سید زادیوں سے ثبوت مانگا تھا، مجھے وہ سید زادیاں واپس کر دو. سنیں گے یہودی کیا کہتا ہے. یہودی کہتا ہے جو تو نے خواب میں دیکھا تھا میں نے جھانکتی آنکھوں سے دیکھا. میں کل تک کافر تھا، لیکن کل رات رسول اللہ تشریف لائے، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. میں واقعہ سنانے والوں سے، سننے والوں سے درخواست کروں گا، ارے کتنی نسلوں کے بعد آنے والی سید زادی بھی اگر اپنا ثبوت نہ پیش کر سکے تو رسول اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں. خبردار ان کی بات کو دھتکارنا نہیں. ہائے فاطمہ زہرا